ISI کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک ایسے شخص کی تصویر ابھرتی ہے جو خفیہ طریقے سے اپنے مشن کو انجام دیتا ہے، جس کی زندگی خطروں سے بھری ہوتی ہے، جو پردے کے پیچھے سے اپنے محب وطن ہونے کا فرض ادا کرتا ہے۔ میں ایک جاسوس تھا، وطن کے جان باز سپاہی کی قسط نمبر 12 آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ قسط نمبر 11 میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستانی جاسوس اور اس کا ساتھی جسونت اپنے دوسرے پاکستانی جاسوس ساتھی کو بارڈر کراس کروانے کے لیے راجستھان کی سرحد کے قریب لے کر آتے ہیں۔ آج کی قسط نمبر 12 کے اندر وہ مرحلہ آ چکا ہے جب پاکستانی جاسوس کا ساتھی اور جسونت بھارت کی سرحد کو کراس کرنے والے ہیں۔ قسط نمبر 12 کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اسٹیشن کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا، میری نظریں جسونت اور اپنے ساتھی پر جمی ہوئی تھیں۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اتنی روشنی ضرور باقی تھی جس میں مجھے پاکستانی رینجرز کی پوسٹ پر لہراتا ہوا سبز ہلالی پرچم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رینجرز کی پوسٹ درختوں کے جھنڈ میں گہری ہونے کی وجہ سے گو کے دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں وہ سب کچھ محسوس کر سکتا تھا جو وہاں موجود تھا۔ خاک وطن کے اتنے نزدیک ہونے کی وجہ سے مجھ پر ایک خاص قسم کی جذباتی کیفیت طاری تھی۔ پاکستانی فضاؤں کی سمت سے آنے والی ہوائیں مجھے ایک گنا طمانینت کا احساس بخش رہی تھیں۔ میرے دل میں موزن وطن کی محبت کے لیے میرے جذبات دو چند ہو گئے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان غاصبوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں جو میری تقدس آب دھرتی کی طرف میلی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے دونوں پیارے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے دیہاتیوں کے ساتھ گاؤں کی سمت جانے والی پگڈنڈی پر رواں تھے۔ آگے آگے جسونت تھا، اس کے پیچھے میرا ساتھی۔ جسونت کے دائیں ہاتھ میں دیہاتی طرز کا کپڑے کا تھیلا پکڑا ہوا تھا جس میں ایک ریوالور اور اس کی گولیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے تھیلا کچھ اس طریقے سے پکڑا تھا کہ چند لمحوں کے نوٹس پر بھی وہ ریوالور نکال کر فائرنگ کر سکتا تھا۔ میرے ساتھی نے ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ چادر کے اندر تھے اور ایک ہاتھ میں اس نے ریوالور تھام رکھا تھا۔ دونوں ساتھی چلتے چلتے اب اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ایک راستہ گاؤں کی سمت جاتا تھا اور دوسرا پاکستانی سرحد کی طرف۔ ابھی وہ بمشکل 2-3 قدم ہی چل پائے تھے کہ میں نے اسٹیشن کے قریب مندر پر بنی چیک پوسٹ پر نگرانی کرنے والے محافظ کو چونکتے دیکھا۔ اس نے اپنی دوربین ایک طرف رکھ دی اور گلے میں لٹکی وصل کو منہ میں دبا لیا۔ وصل کی تیز آواز مجھے وہاں کھڑے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اسٹیشن سے ملحقہ BSF پوسٹ سے میں نے باری باری باہر نکلتے ہوئے 5 مسلح سپاہیوں کو دیکھا۔ یہاں ایسے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے تھے، شاید یہی وجہ تھی جو پہلے سے تیار سپاہی یہاں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اسٹیشن سے یہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، میرے علاوہ بھی وہاں موجود کافی لوگ محو تماشا تھے۔ وصل کی آواز سنتے ہی بے اختیار میرا ہاتھ اپنے کپڑوں میں چھپے ریوالور کو ٹٹولنے لگا۔ میں اکیلا ایک معمولی سے ریوالور سے ان لوگوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ اپنی جان ضرور گنوا سکتا تھا جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ میری حالت کا اندازہ آپ بخوبی فرما سکتے ہیں کہ شدید خواہش کے باوجود میں اپنے ساتھیوں کی کوئی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ میں بت بنا اپنی جگہ کھڑا بھاگتے ہوئے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے جوانوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے ساتھیوں کو تعاقب کا احساس ہوا، میں نے جسونت کو رکتے دیکھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرے ساتھی کو ایک سمت رہنمائی کی تھی۔ ان سے 15-20 گز کے فاصلے پر پاکستانی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ چند لمحے تو میرے ساتھی نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، پھر اچانک وہ پاکستانی علاقے کی سمت جھکتے ہوئے بھاگنے لگا۔ جسونت اچانک پلٹا، اس نے ایک درخت کی آڑ لے کر اپنے تعاقب میں آنے والوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اسے فائرنگ کرتے دیکھ کر بھارتی سپاہی وہیں رک گئے۔ غالباً وہ خاصے تربیت یافتہ لوگ تھے کیونکہ چند سیکنڈ میں ہی انہوں نے زمین پر لیٹ کر پوزیشنیں لے لی تھیں اور اب ان کی خود کار رائفلیں شعلے اگلنے لگی تھیں، لیکن بے سود، کیونکہ جسونت نے ان کو زمین پر گرنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ بھاگ اٹھا اور بھاگتے ہوئے اس نے ریوالور دوبارہ لوڈ کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھی رک کر ایک آدھ فائر کر دیتا تھا۔ اسی اثناء میں کسی بھارتی سپاہی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کر اس کا تعاقب کر سکے۔ جسونت کے چاروں طرف گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کے بھاگنے کا انداز دیکھ کر میں ہی کیا اسٹیشن پر محو تماشا باقی لوگ بھی اش اش کر اٹھے۔
وہ تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح سیدھا نہیں بلکہ آڑا ترچھا ہو کر بھاگ رہا تھا۔ اس کے اس عمل میں بھی اتنی تنظیم اور ربط تھا کہ کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر پاتا تھا کہ وہ اچانک دائیں مڑے گا یا بائیں طرف۔ اس کی پوزیشن 8 کے ہندسے والی تھی۔ اس اثناء میں اس کے عقب سے فائرنگ کی آواز آئی۔ غالباً میرا ساتھی جو اپنی دھرتی پر پہنچ چکا تھا اسے کورنگ فائر دے رہا تھا۔ بین الاقوامی سرحد ہونے کی وجہ سے بھارتی سرحدی افواج زیادہ فائرنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ دونوں اطراف میں سرحدوں پر ہنگامی صورتحال کار فرما تھی اور کسی بھی ملک کی فوج کی طرف سے کی گئی کوئی بھی غیر معمولی حرکت دوسری سمت کی افواج کو اشتعال دلا کر جنگ کی صورتحال پیدا کر سکتی تھی۔ بھارتی افواج چونکہ مشرقی پاکستان میں کی جانے والی تخریبی کارروائیوں میں پوری طرح ملوث ہو چکی تھی اور مرکزی فوجی کمانڈ کی نظریں بھی مشرقی سرحدوں پر لگی ہوئی تھیں، اس لیے وہ خواہ مخواہ اپنی فوج کو مغربی محاذ پر کسی جنگ میں الجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کی تمام تر توجہ مشرقی پاکستان کی طرف مبذول تھی۔ مغربی سرحد پر لڑائی مول لینے میں جو خطرات پوشیدہ تھے ان سے بھارتی سپریم کمانڈ بھی بخوبی آگاہ تھی اور وہ اپنی افواج کو بانٹنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ سرحدی افواج کی فائرنگ بند ہوتے ہی میں نے جسونت اور اپنے ساتھی کو فضا میں اچھلتے دیکھا۔ غالباً وہ جوش مسرت یا پھر بھارتی سرحدی افواج کو ان کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے یہ حرکت کر رہے تھے۔ میرے دونوں دوست عافیت سے سرحد پار کر گئے تھے۔ خوشی کے مارے میرا دل اچھل رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی بھارتی سپاہی منہ لٹکائے واپس پکٹ کی طرف آ رہے تھے۔ اسٹیشن پر موجود لوگ دل کھول کر بھاگنے والوں کو داد دے رہے تھے۔ میں مطمئن شہر کی طرف چل دیا۔ یہاں پر قسط نمبر 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں نئے مشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ پاک ڈائری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ایک ساتھ